بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے اور تاکید کے ساتھ، وزنداری کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ قرآن کریم میں اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے معنی ہے سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا۔ جس طرح سے ایک شکاری جاتا ہے جنگل میں اور وہ کسی پرندے پر یا کسی جس چیز کا بھی وہ شکار کرتا ہے، جب اس پر وار کر دیتا ہے تو وہ شکار جس پر اس نے وار کیا ہے وہ کس طرح سے بالکل پر ایسے نیچے سمیٹ لیتا ہے اور ہلکی سی گردن اٹھا لیتا ہے، کس طرح سے وہ اٹھا کر اس شکار کرنے والے کی طرف دیکھتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ مجھے بخش دے۔ تو کس طرح وہ شکار جس کے اوپر وار کیا گیا ہے، جس کو زخم لگا ہے، وہ اس مالک کے حوالے کر دیتا ہے کہ تو مارے تو تیرے حوالے، تو چھوڑ دے تو تیری مرضی۔ اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پر، اسلام کو ماننے پر، اسلام کو فالو کرنے پر، اسلام کے قانون کو اپنانے پر جو کامیابی کے وعدے کیے ہیں اور جو ترقیاں عطا فرمائی ہیں اور جو فلاح اور بہبودی اور کامرانیوں سے لوگوں کو نوازا ہے، اس کی مثالیں جب سے دنیا بنی ہے آج تک کوئی مذہب پیش نہیں کر سکا۔ اور جن لوگوں نے مذہب اسلام کی تعلیمات کو ٹھکرایا، مذہب اسلام پر جو ہے انگشت نمائی کی اور مذہب اسلام کو داغدار کرنے کی کوششیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کی زندگی میں ان کو ذلیل کیا ہے، ان کو رسوا کیا ہے، ان کو جو ہے ایسی زندگی اور ایسی عبرت والی زندگی عطا کی ہے کہ وہ تڑپتے تھے، بلبلاتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، اور کوئی ان کا اپنا بھی ان کو جو ہے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو قرآن کریم اٹھائیے اور یہ آیتیں پڑھیے، قرآن کریم اٹھائیے، پچھلی قوموں کا انجام کو پڑھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ کی زندگی لکھی ہے، اٹھا کر پڑھیے آپ ان کی کتابوں کو، صحابہ کرام کے واقعات کو، اور جو پورا اتہاس ہے اس کو اٹھا کر پڑھ لیجیے۔ کوئی ایک مصنف کی یا کسی ایک رائٹر کی کتاب مجھے بتا دیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ اسلام کو بدنام کرنے والے یا اسلام کا غلط استعمال کرنے والے یا اسلام پر کسی بھی طرح سے جو ہے جملہ کسنے والے اگر ان کو عزت نصیب ہوئی ہو تو۔ حجاج بن یوسف مسلمان تھا نا، وہ بھی مسلمان تھا اور مسلمانوں کا حکمراں تھا، فرمانروا تھا۔ 1,00,000 سے زیادہ قتل اس نے اپنی تلوار سے کیے، 1,00,000 سے زیادہ قتل اس نے خود اپنی تلوار سے کیے، اور اس نے جو قتل کروائے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں
اپنی فوج کے ذریعے، اپنے جو ہے گورنروں کے ذریعے اور اپنے ماتحت لوگوں کے ذریعے جو قتل اس نے کروائے ہیں، علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کے قاتلوں کو اکٹھا کرو اور ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف کو بٹھا دو تو یہ قتل کرنے والا سب پر بھاری ہے۔ اتنے زیادہ قتل اس نے کیے، کیا ہلاکو اور کیا چنگیز اور کیا دوسرے قاتلین، سب ایک طرف، حجاج بن یوسف اور اس کے قتل ایک طرف، اتنے زیادہ قتل اس نے کیے، وہ بھی مسلمان تھا، اتنے زیادہ قتل کرنے والا، ذرا ذرا سی باتوں پر وہ قتل کروا دیتا تھا۔ لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے صحیح پیغام اس تک نہیں پہنچا دیا، اس کو ہلاک نہیں کیا، اور جب پیغام اس تک پہنچ گیا اس کے بعد اس نے اس پیغام کو اپنایا نہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ قتل کرتا رہا، لیکن جب اس کے ہاتھ سے ایک اللہ والے کا قتل ہوا، اب بربادی شروع ہو گئی۔ بہت سارے سبب علماء نے اس حجاج بن یوسف کے حوالے سے لکھے، اور سب سے اہم بات جو میں بتانے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف جب مرا ہے تو بھگت کر مرا، تڑپ تڑپ کر، بلک بلک کر مرا ہے۔ اس کے پاس طاقت کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس روپیے پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس عہدوں کی کمی نہیں تھی، وہ تو عرب دنیا کا سب سے بڑا فرمانروا تھا، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے ہاتھ کے نیچے تھے، اور اس کے ظلم کا سکہ پوری دنیا میں جو ہے چلتا تھا، اور لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، کوئی اس کا نام بھی لینے سے ڈرتا تھا، اتنا خطرناک ظالم تھا حجاج بن یوسف۔ کیا ہوا؟ کبھی چین کی سانس نہیں لے پایا، کہیں سکون سے رہ نہیں پایا، یہاں تک کہ لکھا ہے اتہاس لکھنے والوں نے کہ پہلے کے زمانے میں کوئی اس طرح سے ایکس رے اور سونوگرافی وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو بڑے بڑے اطباء اس کا علاج کرنے آئے، اور بیماری یہ تھی کہ بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی تھی، اتنی ٹھنڈ کہ وہ آگ کے پاس بیٹھتا تھا تو بدن جل جاتا تھا لیکن سردی ختم نہیں ہوتی۔ اطباء نے دیکھا، چیک کیا کہ آخر ہے کیا، تو ایک زندہ کسی چیز کو، مثال کے طور پر، مجھے پتا نہیں وہ کیا ہے، مثال کے طور پر میڈک کو ایک دھاگے میں باندھا اور اس حجاج کے حلق سے پیٹ میں اتارا، اور اس کے بعد 1 منٹ کے اندر اس کو باہر نکالا، تو اتنے کیڑے تھے کہ لوگ گن نہیں پا رہے تھے۔ تو ظلم کی سزا اور اسلام کا غلط استعمال جو کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے، جو کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے ٹکراتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ والے کا معیار متعین کیا ہے وہ عہدے کے اعتبار سے نہیں کیا ہے، وہ معیار متعین کیا ہے ڈر اور خوف کی بنیاد پر۔ جو انسان اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اعمال ظاہریہ کے اعتبار سے اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ بہت زیادہ میری باتوں کو بیان کی حد تک نہ رکھا جائے، میری باتوں کو باتوں کی حد تک رکھا جائے کہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، نہیں تو لوگوں کا مزاج ہے، گئے تھے بیان سنا تھا اور صاحب مفتی صاحب نے تو خوب جوشیلا بیان کیا تھا اور ہم سن کے آگے بڑے مزے آئے، یہ اس کو وہاں تک نہیں رکھا جائے۔ یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے جو انسان اپنائے گا اللہ تعالیٰ سرخروئی سے نوازے گا، عزت و شرف سے نوازے گا، سربلندی اور شان و شوکت سے نوازے گا، اور جو ٹھکرائے گا پیارے نبی کا فرمان ہے ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، دنیا میں اس کا یہی انجام ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے اعمال کے اعتبار سے، لیکن انجام تو برا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں عبرت کا نشان بناتا ہے
اس لیے کہ تعلیمات اسلام کو ٹھکرایا، دوسروں کے لیے اسلام میں آنے کے راستے بند کرے، اور بے شمار وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے۔ ایک ایسی وجہ جس کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، تقویٰ اور اللہ کا ڈر معیار ہے اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب بننے کا۔ ظاہر کتنا ہی اچھا ہو اور ظاہری اعمال کتنے ہی اچھے ہوں، لیکن ڈر اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور ظاہری رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر لوگ اس سے محبت کرتے ہوں، لوگ اس کے قریب ہوں، یا اس کی طاقت اور اس کی مال اور اس کی جاہ و جلال کی وجہ سے لوگ اس سے قریب اور اس سے جڑتے ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں، بلکہ ایسی دوغلی پالیسی والے چہرے جو یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں کچھ وہاں کچھ، ایسوں کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں ان کا حقیقی چہرہ دکھاتا ہے، اور اس منافقت کے نتیجے میں اور اس دھوکہ دہی کے نتیجے میں اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے، اور آخرت میں اس کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اللہ اس کو سامنے کریں گے اور کہیں گے دیکھو یہ تھا دو رنگی چہرے والا، دیکھو یہ تھا منافق، دیکھو یہ تھا دھوکے باز اور غدار۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں تو یہ ہے کہ اس کی سرین میں اس کے پاخانے کی جگہ پر ایک جھنڈا لگایا جائے گا، اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا ھذا غدار، یہ ہے غدار، یہ ہے منافق۔ پوری دنیا وہاں دیکھ رہی ہوگی، کیا عالم ہوگا اس کو، کیا چہرہ دکھائے گا یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کو جو ہے جس نبی کے نام کا ورد کرتا ہے، جس اللہ کا جو ہے نام لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان دن بھر کلمہ پڑھتا رہے آپ کے نام کا، آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے رازق ہیں، آپ کو میرے دیوتا ہیں، اور آپ کے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں، آپ کے نام کی تسبیح میں پڑھتا ہوں، آپ کے نام کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بہت خوش ہوں گے، ماشاءاللہ میری کتنی تعریف کر رہا ہے، میرے کتنے تذکرے کر رہا ہے۔ آپ اس سے کہو کہ تم میرے سب کچھ ہو، یعنی میں تمہارا سب کچھ ہوں، تم میری اتنی تعریف کر رہے ہو، تو ایک کام کرو، جاؤ میرے کھیت میں پانی پھیر کے آؤ، اور آپ اس سے کہو جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ، میرے لیے چائے بناؤ، میرے لیے بازار سے سودا لے آؤ، تو میں یہ تو نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، تو آپ کیا کہو گے؟ نام میرا لیتا ہے، تعریف میری کرتا ہے، کھانا میرا کھاتا ہے، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، میرے حکموں پہ نہیں چلتا، تو میرا کیسے ہے؟ تو میرا نہیں۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے، نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی روزانہ 5 ٹائم آتے ہیں، کوئی 4 ٹائم آتے ہیں، کوئی صرف مغرب کی پڑھ لیتے ہیں، کچھ فجر کی پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ ہفتے میں 1 دن آتے ہیں، کچھ کبھی کبھار آ جاتے ہیں، کچھ سال میں 1 بار آتے ہیں، کوئی سال میں 2 بار آ جاتے ہیں، کچھ سال میں بھی نہیں آتے ہیں، ان کی نماز وہاں پڑھی جاتی ہے جنازہ گاہ کے اندر، سب طرح کے لوگ ہیں، سب جب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بڑی تعریفیں کرتے ہیں اللہ کی، الرحمن الرحیم، تعریف ہے اللہ کے لیے، رحمان اللہ، رحیم اللہ، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری کرتے ہیں اے اللہ، مدد تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کے راستے پر مت چلا، بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پر مت چلا، پگڈنڈیوں پر مت چلا، سیدھے راستے پر چلا، ایسا راستہ، ایسا سیدھا راستہ جس میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پن نہیں، ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کی خوب تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بہت سارے احکام ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، بہت سارے احکام ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جس میں یہ کہا ہے نماز پڑھو، زکات دو، بندوں کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، اولاد کے حقوق ادا کرو، بہن بھائی کے رشتے کو مضبوط رکھو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، پورا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے۔ تو خوب زیادہ تعریف کرنا ہے اور اپنی زبان سے
پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ماں کے حقوق ادا کرو، باپ کے حقوق ادا کرو اور دیگر حکام پر عمل کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نام تو تیرا لیں گے، ذکر تو تیرا کریں گے، تعریف تیرے لیے ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تیرے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم یہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ ہم نماز کا جو ہے مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، یہ نماز کا مذاق ہے، یہ اسلام کا مذاق ہے، ورنہ اسلام کے بارے میں تو یہ فرمایا ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام غالب ہوگا کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اور آج بھی اسلام پوری دنیا کے اندر سب سے پاورفل مذہب ہے۔ اسلام کے بارے میں تو پیارے نبی کا فرمان ہے جو عزت کے ساتھ آئے گا اسلام کے اندر، جو عزت کے ساتھ نہیں آئے گا ناک رگڑ کر ذلیل ہو کر اسلام کا ہے۔ اسلام تو پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن مسلمان ختم ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے داغ مولی کی طرح، پیسا جا رہا ہے گیہوں کی طرح، گلے کی طرح، اناج کی طرح، مسلمانوں کا مسمار کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اسلام کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بڑے بڑے یودھا دنیا میں آئے جنہوں نے کوششیں کی، پلاننگیں کی، تدبیریں کی، سازشیں کی، لیکن آج تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے اسلام کو مٹانے میں۔ ہم مسلمانوں کو مٹا رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمان برائے نام ہے، یہ نام مسلمانوں جیسا ہے، ایک حکم اللہ کا اس کی زندگی میں نہیں نظر آتا۔ بتائیے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے جو دیگر احکامات ہیں اس پر ذرا سا دھیان نہیں دے رہے۔ کتنے احکام ہیں دنیا کے اندر، ایک حکم صرف نماز کا، وہ بھی کبھی کبھی، اور باقی احکام کبھی نہیں، عمل ہی نہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے قہر مسلط ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا تسلط اس انسان پر کیا، اس قوم پر، اس مسلمان پر کیا، اور آگے چل کے بہت خطرناک حالات آنے والے ہیں، لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، بہت خطرناک حالات آنے والے ہیں۔ آپ آندھیوں کو، طوفانوں کو روک نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، کفر بھرا ہوا ہے، شرک بھرا ہوا ہے، بے عزتی بھری ہوئی ہے، ظلم و بربریت بھری ہوئی ہے۔ اتنے بے شمار ایک ایک حکم اگر بتانا چاہوں، رشتوں کو توڑنا تو بالکل ہنسی مذاق ہو چکا ہے۔ ایک انسان کے گھر کوئی آیا پیغام لے کر، اور اس نے اس کی اچھے سے خدمت کی، کھانا کھلایا اور اچھے سے اچھے اس کی ضیافت کی، اور امید کیا ہے کہ رشتہ ہو جائے گا۔ اس کو خود پسند نہیں آیا ہو ایک الگ چیز ہے، حالانکہ پسند کرنے میں بھی معیار یہ ہونا چاہیے کہ دیندار ہے یا نہیں۔ لڑکے والے جا رہے ہیں تو بھئی لڑکی کے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، لڑکی والے جا رہے ہیں تو بھئی یہ لڑکے لڑکی کی جوڑی ملے گی یا نہیں ملے گی، بس یہ معیار ہے۔ دینداری دیکھی جائے، ان کی جوڑی دیکھی جائے، بس کفو دیکھا جائے، برابر ہی ہونا چاہیے، ہو گیا معاملہ۔ اس کے علاوہ کسی سے رائے لی جا رہی ہے تو یہ رائے لینے والا زمانہ نہیں ہے۔ میرے بیان دور دور تک سنتے ہیں لوگ، الحمدللہ۔ جہاں تک آواز جاتی ہے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کسی سگے سے بھی رائے مت لیجیے کہ یہ کیسا ہے، اس لیے کہ وہ تو چاہے گا کہ آپ اچھی جگہ مت بیٹھو، وہ چاہے گا کہ آپ اچھی جگہ مت بیٹھو۔ ایک بہو گھر میں آ گئی تو وہ چاہے گی مجھ سے اچھی دوسری نہ آئے، یہ چل رہا ہے معاشرے میں۔ اور میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بیچاروں نے اچھے سے خدمت کی، ادار سدار لا کر کھانا کھلایا، ضیافت کی، سب کچھ ہوا، رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ اور کوئی منافق گیا، ارے محمد بیٹھ جانا، محمد بیٹھ جانا۔ میں اللہ کے نبی کے منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں دنیا میں وہ ذلیل ہوگا، اگر ذلت اس کے اوپر مسلط نہ ہو تو میرا گریبان قیامت کے دن پکڑ لینا۔ بہت بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے رشتوں کو توڑوایا یا رشتوں کو توڑنے میں ذرا سا بھی حصہ بنا، بعض لوگ خود نہیں توڑواتے ہیں، دوسروں سے توڑواتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں، یہ پھنسے گا، تو بھی پھنسے گا اور وہ بھی پھنسے گا۔ دنیا کے اندر اللہ ذلیل کرے گا، اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور یہ رشتے ناطے توڑنے والے گلوں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو جہنم رسید کیا جائے۔
لوگ کہیں گے صاحب یہ تو بڑے متقی لوگ تھے، ارے تو بڑے پرہیزگار تھے. فرمایا جائے گا، کہا جائے گا یہ رشتوں کو توڑواتے تھے، دھیرے دھیرے چمٹیاں توڑتے تھے، یہ بڑے غدار اور منافق لوگ تھے. اور جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میاں بیوی میں صلح کرا دے پچھلے سارے گناہ معاف. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو انسان صلح صفائی کا کام کو اپنا لے کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور جو انسان صلح صفائی کا کام کرتا ہے اور رشتوں کو جوڑتا ہے، محبت کو پھیلاتا ہے، بھائی چارگی کو قائم کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس کا عمل، اس عمل کو قیامت کے دن ایک شکل دی جائے گی. اور ایک وہ انسان جو جہنم کا مستحق ہو چکا ہوگا، یہ عمل جس کو شکل دی جائے گی اس کو پکڑ لیں گے، بھائی کہا جا رہا ہے تو ادھر کا مستحق ہے، تو جنت پہ چل. سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا میں صلہ رحمی ہوں، میں رشتوں کو جوڑنے والا عمل ہوں، آج مجھے شکل دی گئی ہے اور میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا. وہ پکڑ کر اس کو جنت میں لے کر جائے گا. یہ جوڑنے کا عمل ہے. اور یہاں ایک نہیں، پوری شریعت کو، اور پوری شریعت میں جتنی بھی احادیث ہے ساری حدیثوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لو، ساری حدیثوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لو. نماز کے بارے میں کم حدیثیں ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں کم ہیں، روزے کے بارے میں کم ہیں، حج کے بارے میں کم ہیں. ساری حدیثوں کا ذخیرہ، پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی ہو بھائی بھائی بن کر کرو، انسانوں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کو حقوق ادا کرو. اور ہم کیا ہے، اسی تھوڑے سے کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. تو جس طرح نماز اللہ کا حکم، رشتوں کو جوڑنا یہ اللہ کا حکم ہے. تو رشتوں کو توڑوا کر یا کسی رشتہ دار کو ذلیل کر کر گریبان اونچا مت کرو. اور زد جلت کا تاج وہ انسان پہننے والا ہے. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. یہ ضروری باتیں ہیں. آج حالات کا شکوہ کرتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی بارش کا شکوہ کرتے ہیں، آندھی طوفان آ گئے شکوہ کرتے ہیں، آئیں گے اس سے زیادہ آئیں گے. کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی فرما رہے ہیں. اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو گنہگار ہوں، یہ فرمان نبی کا ہے. آج دیکھ لیجئے نماز بارش کی پڑھنا مستحب ہے، بارش کی نماز پڑھنا مستحب ہے، لیکن زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہیں دے رہا. تو مستحب پر عمل کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. فرض پر عمل کرو. غیبتوں سے بچنا فرض ہے. بہتان لگانا، الزام لگانا یہ بدترین گناہ ہے، ان سے بچنا فرض ہے. غیبت سے بچنا فرض، الزام اور بہتان تراشی سے بچنا فرض، اور زکوٰۃ دینا فرض، سود سے بچنا فرض. یہ سب تو بچ نہیں رہے. ایک مستحب عمل کے لیے جنگل میں جا کے ہنسی اڑوا رہا. مستحب پر عمل کرنے سے پہلے فرائض کو پورے کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش رک جاتی تھی تو نبی جانوروں کو، مویشیوں کو، بھیڑ بکریوں کو لے کر، اور ہر بالغ کو لے کر، بچے بھی ہوتے تھے، جوان بھی ہوتے تھے، بوڑھے بھی ہوتے تھے، بستی کے باہر چلے جاتے تھے. اور آپ تاکید کر دیتے تھے کہ اس طرح چلو کہ کپڑے نئے نہیں ہو، بدن پر پھٹے پرانے پوسیدہ کپڑے ہوں، اور جو ہے سب کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، تواضع کے ساتھ گڑ گڑا کر کہ ہاں اللہ مجرم ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش رک گئی ہے. اس طرح سے جا کر بارش کے لیے دعائیں کرتے تھے. آج تو سینہ تان کر جا رہے ہیں اور ہم تو بارش لے کر آئیں گے. یہ اسلام کا مذاق اڑوایا جا رہا ہے. تو فرائض کو پورے کرو، اور اگر فرائض کو پورے کرتے رہے تو انشاءاللہ مستحب کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پڑے گی تو پھر اس پر بھی عمل کریں گے. یہ بنیادی اور ضروری باتیں ہیں جس کے نہ ہونے سے اسلام کو، مسلمانوں کی زندگی کھوکھلی ہو گئی اور اسلام پر لوگ آواز اٹھاتے ہیں. تو آج یہ جو مسلمان ہیں یہ اسلام پر آواز اٹھانے کے لیے جو ہے وجہ بن رہا ہے. اور جب ظاہر سی بات ہے کسی انسان کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، کسی انسان کی وجہ سے جو ہے تعلیمات نبوی بدنام ہو رہی ہے، اس انسان کو اللہ زیادہ دیر تک مہلت نہیں دے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز برداشت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، لوگوں نے گریبان پکڑ کر کھینچا ہے، گلیوں میں گھسیٹا ہے. طائف کا میدان، اس کا واقعہ پڑھ لیجیے، سارے شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. کوئی گریبان کھینچ رہا ہے، کوئی بال کھینچ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے. آپ لہو لہان ہیں اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تمہیں مارنا ہے مجھے مار لو، میں پیٹھ تمہاری طرف کر دیتا ہوں، میری باتیں سنتے رہو، مجھے مارتے بھی رہو. جس نبی نے یہ تکلیفیں دی ہیں اس لیے نہیں دی ہے کہ آج اس نبی کا دین جو ہے اس طرح سے رسوا ہو.
اللہ تعالیٰ نے سب کچھ برداشت کیا ہے. صحابہ اکرام کو سولیوں پر چڑھایا گیا ہے, نبیوں کو انبیاء کو آروں سے کاٹا گیا ہے, اس لیے نہیں کہ تم جو ہے اسلام کا مذاق اڑاؤ, رشتے ناتوں کو توڑواؤ, غیبتیں کرو, چغلیاں کرو, اور اللہ دیکھتا رہے. اللہ زیادہ دیر تک مہلت نہیں دیتا, اور جلد اللہ کی پکڑ آئے گی, اور ایسے ظالم اور ایسے منافقین اور ایسے جو ہے فتنہ پرور لوگ ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں گے, اور مرنے سے پہلے ذلت کا منہ دیکھیں گے. اس لیے ہوش کے ناخن لو, پوری دنیا میں جنگل راج چل رہا ہے. اب تو کم سے کم رشتے ناتوں کو جڑواؤ, اب تو کم سے کم بھائی چارگی کو قائم کرو, دلوں کا نفاق ختم کرو. اب بھی دلوں کا نفاق ختم نہیں کر رہے ہو, پھر کوئی فرشتے آئیں گے تمہیں سمجھانے کے لیے, اللہ میاں اتر کر آئیں گے تمہیں سمجھانے کے لیے. اب بھی تو دلوں کی نفرتیں ختم نہیں کر رہے ہو. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. ارے بھائی اب تو سمجھو, کم سے کم بیان کو بیان کی حد تک مت رکھو. یہ حقیقت ہے, یہ دنیا کا چہرہ ہے. ایک معصوم سے بچے کو میں نے بتایا تھا, کس بے رحمی سے سارے غیر مسلم بچوں سے پٹوایا اور اس کی ویڈیو وائرل کر کے پوری دنیا میں گھمائی. ذرا سوچو, ذرا میرا اور آپ کا بچہ ہوتا, دل پہ کیا گزرتی آپ کے, کیا گزرتی آپ کے دل پر؟ تو کیا وہ ہماری قوم کا بچہ نہیں ہے؟ ارے وہ ایک انسان کا بچہ تو ہے, وہ کسی بھی مذہب کا ہو, پھر بھی دل میں غیرت نہیں ہے, احساس نہیں ہو رہا ہے. ایک انسان یہاں اچھے اعمال کرتا, اس کی ہوا چلتی ہے, دوسری جگہ ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. یہاں دعائیں ہو رہی, اللہ کہیں اور بارش برسا رہا ہے, کہیں اور جو ہے فیصلے ہو رہے ہیں ہدایت کے, اور یہاں گناہ ہو رہے ہیں تو دوسری جگہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. یہاں تک کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے حشرات الارض جو ہے وہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, ان کے اوپر حالات آ جاتے ہیں. بارش نہیں ہو رہی, حشرات الارض جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں, مویشی پریشان ہو جاتے ہیں, انسانوں کے اعمال کی وجہ سے, برے اعمال کی وجہ سے. اس لیے دوستو بزرگوں, توبہ کرو. پچھلے ہفتے بھی توبہ کروائی تھی, آج بھی توبہ کرو. وہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آیت کریمہ کا عمل شروع کیا, وہی بیچارے ہمارے جو پانچوں ٹائم کے جو روزانہ کے نمازی ہیں وہی تھے, کبھی کبھی آنے والے تو کچھ دو ایک ہوں گے اس میں. اتنے افسوس کی بات ہے کہ بارش کی ضرورت انہی نماز پڑھنے والوں کو بس, وہ بے نمازیوں کو ضرورت نہیں ہے. بڑا خطرناک لگ رہا ہے نا بے نمازی سننے میں. تم ہو بے نمازی اس لیے کہا جا رہا ہے. کہہ دو کہ ہم نمازی ہیں, کھڑا کریں سب کو لائن سے, بتاؤ تم نمازی ہو کیا؟ ہفتے میں ایک دن اللہ کی روٹی کھاتے ہو, ایک دن اللہ کے سورج سے فائدہ اٹھاتے ہو, اللہ کی ہوا چل رہی ہے ایک دن اس سے فائدہ اٹھاتے ہو, اللہ کا رزق روز کھا رہے ہو, اللہ کے سورج سے, چاند سے, رات سے, دن سے روزانہ فائدہ اٹھا رہے ہو, اور ہفتے میں ایک دن نماز پڑھ رہے ہو, اور وہ بھی نماز تک, بس نماز تک ختم. اس کے بعد فتنے پھیلا رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, چغلیاں کر رہے ہیں, رشتے ناتے توڑوا رہے ہیں. تو پھر یہ نماز بھی کام نہیں آئے گی. اپنی زندگی کو صحیح بناؤ. آج لوگ بدنام کر رہے ہیں, یہ مسلمان ہیں, دیکھو ان کا مذہب کتنا خراب ہے. ہم وجہ بن رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی, ورنہ اسلام تو عزت کے لیے آیا تھا, اور عزت اس کے اندر اللہ نے رکھی. پچھلے نچلے طبقے کے لوگوں کو اللہ نے کھڑا کیا, ان کو عزتوں سے نوازا. اس لیے یہ گزارش ہے میری سب سے, توبہ کرو, توبہ کرو 2 منٹ لگا. توبہ کرو, دل میں توبہ کرو آپ اللہ سے. انسان ہے, غلطیاں ہو جاتی, کوئی مسئلہ نہیں, توبہ کر لے, اللہ سب معاف کر دیتا ہے. توبہ سچے دل سے کر لی ہے ہم نے,
جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو چھوڑ دو. کوئی مزے نہیں آتے یہاں پہ بیٹھ کے چیخنے چلانے سے. آپ باہر نکل کے تو دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. نکل کے دیکھو آپ جاؤ ذرا بڑے لوگوں کی مجلسوں میں جا کر دیکھو آپ. سینہ تان کر چلنے والے ہیں, قوم کے رہبر ہیں, کیسے بلک بلک کر رو رہے ہیں. دیکھا نہیں جا رہا ان سے درد. اور میں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ بس کچھ بھی نہیں, سب صحیح ہو جائے گا. کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا. اور نماز سے بھی صحیح نہیں ہو سکتا. تم سوچو کہ نماز پڑھنے سے ہو جائے گا, نہیں ہوگا. دین اور اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے, پورا کا پورا اسلام مسجد کے باہر ہے. نماز ایک حکم ہے جو مسجد میں ادا کیا جاتا ہے. پورا اسلام مسجد کے باہر ہے. باپ کو باپ سمجھو, ماں کو ماں سمجھو, بیوی کو بیوی سمجھو, شوہر کو شوہر سمجھو, بھائی کو بھائی, بہن کو بہن, سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو اور رشتے ناتوں کو جڑواؤ. جہاں رشتے ناتے جوڑے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کی جاتی ہے, بھائی چارگی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ وہاں پر برکتیں عطا کرتا ہے. وہاں پر فتنے ٹل جاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جہاں 3 کام ہوتے ہیں وہاں کبھی اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. پہلا کام ہے کہ لوگ مل جل کر محبت سے رہتے ہیں. دوسرا کام ہے وہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. تیسرا ہے وہاں پر معصوم بچوں کو جو ہے عزت دی جا رہی ہے. معصوم بچوں کو جو ہے قرآن پڑھایا جا رہا ہے, ان سے محبت کی جا رہی ہے. اس لیے کہ بڑوں سے محبت کر سکتے ہیں ہم اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے. قرآن سے تو سب کو محبت ہوتی ہے, لیکن معصوم بچوں سے محبت پتہ چلتی ہے کہ اپنے سے, میرے اپنے سے بچے سے تو محبت ہے, میں اپنے بچے سے محبت رکھوں گا. آپ کے بچے سے رکھ رہا ہوں کہ نہیں رکھ رہا ہوں. تو جہاں یہ 3 کام ہوتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا. اس لیے آپس میں مل جل کر رہو, قرآن کی تلاوت گھروں میں بھی کرواؤ, دینی تعلیم کو گھروں میں زندہ کرو, اور معصوم بچوں سے محبت رکھو. اور ان سے محبت یہ ہے کہ ان کو اللہ کی پہچان کرو. کرو گے نا ان سب پر عمل انشاءاللہ؟ کرو گے پکا؟ نمازوں میں آؤ گے برابر. آپ سے نہیں کریں گے آپ یہاں پہ 1 گھنٹہ بیٹھو, نماز پڑھو, نماز پڑھنا آ جاؤ. بس نماز پڑھنے آ جاؤ اور 2 منٹ 4 منٹ اللہ سے اکیلے میں جو ہے گڑ گڑا کر دعا مانگو. اللہ سے بات کرنا سیکھو. آپ اللہ سے باتیں کرنا نہیں آتی. اللہ کے سامنے جس طرح ہم باپ بیٹے سے, بیٹا ماں سے اس طرح باتیں نہیں کرتے ایک دوسرے سے, ایسے باتیں کرو اللہ سے کہ اللہ کیا کر رہا ہے, ہم لوگ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ ہم تیرے تو بنتے ہیں, جو لوگ ہمیں مارنا پیٹنا ہے, جو ہمیں ہلاک کرنے میں تلے ہوئے, ایسی باتیں کرو اللہ سے. اللہ اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہمیں زبردستی مسجد میں بلا, ہمارے سے زبردستی ایک دوسرے کے حقوق ادا کروا. ایسی دعائیں مانگو اللہ سے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, اللہ ظلموں کو پسند نہیں کرتا ہے. ماں کو منانے میں ٹائم لگتا ہے, باپ کو منانے میں ٹائم لگتا ہے, بیوی کو منانے میں ٹائم لگتا ہے. اللہ تو دل کی بات زبان تک نہیں آتی, اس سے پہلے مان جاتا ہے. تو مناؤ اللہ کو. دوستو بزرگوں, دنیا بہت قریزی کی طرف جا رہی ہے, اور زیادہ سنگین حالات ہو رہے ہیں اور ہونے والے ہیں. ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, اس لیے ہمارے پاس وہ نظر نہیں جو بڑوں کے پاس. ظاہر سی بات ہے کہ چھت پہ کھڑا ہو کے دیکھے گا تو اس کو سب دکھے گا, لیکن نیچے کھڑا ہو کے دیکھے گا اس کو تھوڑی دکھے گا. جو بڑوں میں رہ رہے ہیں, بڑے لوگوں میں اٹھ رہے بیٹھ رہے, ان کو پتا ہے باہر کیا چل رہا ہے. اس لیے دوستو بزرگ, ہم تو تابع ہیں, جیسا حکم ہے اسا عمل کریں. تو کرو گے نا انشاءاللہ. گھروں میں بھی استغفار کا ماحول بناؤ, تعلیم کا ماحول بناؤ, نمازوں کا ماحول بناؤ. بس اللہ سے اچھی امید رکھو. مایوس بھی نہیں ہونا ہے, اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا ہے. تھوڑا شوق ختم کر دو, ہوٹلوں پہ کھانا پینا بند کر دو, گھروں میں بنا کر کھاؤ. روزانہ تو انجوائے ہونا بھی تھی, کبھی کبھار گھر میں اچھا کوئی بنا کے کھا لو. آپ یہ شوق جو ہے ختم کر دو, گھومنے پھرنے کے اور جو آوارہ گردی کے جو شوق ہوتے ہیں. ابھی اس کا ماحول نہیں ہے. گھومنے پھرنے تو شریعت منع بھی نہیں کرتی کہ آپ ہوٹل میں چائے نہیں پی سکتے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, لیکن ابھی حالات ایسے نہیں. آپ اپنی ایک شان پیدا کرو. ایسے بھی جو ہے حدیث میں ہے کہ جو عورت کھانا بناتی ہے, اگر وہ باوضو ہے, نمازی ہے, تو اس کے کھانا بنانے کی برکت سے جو ہے اللہ نماز کی توفیق دیتا ہے, سجدوں کی توفیق دیتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر, ایک مسافر, ایک قافلہ جا رہا تھا مسافروں کا, وہ کہیں پڑاؤ ڈالا انہوں نے, اور بستی میں وہ گئے تو کسی نے کھانا نہیں دیا ان کو. تو ایک غریب آدمی تھا, اس کی بیوی نے کہا کہ ارے مسافر ہیں اپنے یہاں پر, اپنے پاس جو ہے اس میں تھوڑا دیا. تو کہا کہ قافلے میں سے لوگ زیادہ ہے, تو وہ 3 روٹی تھی, 3 روٹی لے کے آ گئے, تھوڑی تھوڑی انہوں نے کھا لی. دوسرے دن پھر قافلہ رکا, پھر انہوں نے 3 روٹی دے دی, پھر کھا لی. 3 دن تک قافلہ رکا, پھر
اس نے کہا کہ بھائی میری بیوی تو دیندار ہے اور نیک ہے، لیکن میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، میرے بچے برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ چلے جاؤ۔ اس لیے کہ 3 روٹی ہمارے یہاں بنتی ہے اور ہم 3 لوگ ہی گھر میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا قافلے والوں نے کہ ہمیں یہ جو 1 روٹی تم لا کر دے رہے ہو، اس روٹی کی وجہ سے نہیں رکے، روزانہ ہم روٹی کھاتے ہیں، روزانہ نبی کی زیارت ہوتی ہے، روزانہ نبی کی زیارت ہوتی ہے، کیا عمل ہے؟ اور ہماری بیوی کبھی بغیر وضو کے کھانا نہیں بناتی۔ گھروں میں دینداری آئے گی نا، اللہ ماحول ایسے ہی بدل دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، جب تک زندہ رہے دین پر، ایمان پر زندہ رکھے۔ اللہ موت آئے تو ایمان کی موت کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا